السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، رمضان المبارک کی بھلائیاں سمیٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے ناظرین کرام کہ میں اور آپ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیں۔ مسجد اللہ کا وہ گھر ہے اور اتنی اہم جگہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑے جو اللہ کو پسند ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ جو شخص مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ کریم اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو اور مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہوا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ فشہدوا لہ بالایمان، گویا کسی شخص کا ایمان جانچنا ہو تو اس کا مسجد کے ساتھ تعلق دیکھ لیجئے۔ رمضان کا مہینہ اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے ہمیں ایک موقع عطا کرتا ہے۔ رات کو قیام جو قیام اللیل کہلاتا ہے وہ مسجد میں کیا جاتا ہے بالعموم، اور ہمارے ہاں اس کا باجماعت اہتمام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کیے ہوئے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے کا۔ پھر 5 وقت کی نماز ہے، اہل ایمان مرد ان کو تو مسجد کے علاوہ نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، اور بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا پڑوسی نماز گھر میں پڑھے، اس کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسجد ہمارے پڑوس میں موجود نہیں ہوتی، اور جہاں مسجد موجود نہیں ہے پڑوس میں اس کو تو شاید کوئی اس کا عذر مان لیا جائے، لیکن جو شخص مسجد کے پاس رہتا ہے اور مسجد اویلیبل ہے اس کو مسجد کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ رمضان ہمیں یہ موقع عنایت کرتا ہے کہ ہم راتوں کے قیام کے ذریعے مسجد سے تعلق بنائیں، اعتکاف کے ذریعے سے تعلق بنائیں، اور روزانہ کی جو نمازیں ہیں وہ مسجد میں پڑھ کے بیٹھے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے تو اس سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، کفارہ بھی بنتا ہے ان کے گناہوں کا، اور یہ ترحب بھی ہے، گویا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا رمضان میں مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ جو غیر رمضان میں بھی باقی رہے، اور بقیہ جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی ہم مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں۔ اور یہ تعلق صرف مردوں کا نہیں ہے، عورتیں بھی اپنا تعلق مسجد کے ساتھ بنائیں، اور وہ جو کانگریگیشنل پریئرز ہیں جمعہ وغیرہ میں مسجد میں جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد میں عورتیں آتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعوا ایماء اللہ مساجد اللہ، جو خواتین مسجد میں آنا چاہتی ہیں اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ لہٰذا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہم سب کے لیے موقع ہے کہ رمضان میں ہم مسجد کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط بنا لیں جو باقی پوری زندگی بھی جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔